بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ کسی بھی چیز میں نقصان کا خدشہ انسان کو اس بات پر کھڑا کرتا ہے کہ وہ اس چیز کی حفاظت کرے۔ ہماری ملکیت میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ کسی بھی قسم کے نقصان سے دوچار نہ ہوں۔ ہم جہاں پر رہتے ہیں اپنے گھروں کے ارد گرد چار دیواری کرتے ہیں، ہم اپنی گاڑی، اپنے گھر، اپنے آفس، اپنی پراپرٹی، ان کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہیں۔ اس اہتمام کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح ہم اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی صحت کے لیے حفظان صحت کے اصولوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ بالکل اسی طرح سے اگر یہی سوچ ہماری عبادات کے متعلق بھی پیدا ہو جائے تو آپ یقین کر لیجئے کہ ہم بہترین طریقے کی عبادات اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، جس کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الملک میں، اور اس کی دوسری آیت ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور اس کا مقصد یہ بتایا کہ تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کر سکیں کہ تم میں سے سب سے بہترین طریقے سے عمل کون کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کثرت نہیں چاہی، اللہ نے ہم سے چاہا یہ ہے کہ جو بھی آپ عمل کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، آپ کو سکھایا گیا، اب اس کو کرنے کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو سب سے بہترین ہو۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ ایک شخص کسی کو مخاطب کرتا ہے تو کہہ کر، تو یہ کر۔ ایک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ کرو، ایک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کیجئے۔ اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم یہ تیسری قسم کا جو کلام ہے اس کو اپنے لیے منتخب کریں، سب کو آپ کہہ کر بلائیں۔ یہ معنی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہ حسن عمل ہم میں پیدا ہی تب ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کے متعلق اس بات پر فکر مند ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا ضائع کر سکتی ہے۔ رمضان، روزہ، اس کے متعلق اگر ہم نے اپنے ذہن میں یہ فکر پیدا نہ کی کہ کہیں میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں میرا رمضان رائے گاں نہ چلا جائے، تو اس سوچ کے بغیر ہم کبھی بھی روزے کی نہ ٹھیک سے حفاظت کر سکیں گے، نہ اس کے مقصد کو پا سکیں گے، اور نہ وہ رمضان گزار سکیں گے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے گزاریں۔ روزہ کیا ضائع بھی ہو سکتا ہے؟ ایک انسان نے صبح سحری کی اور شام کو اس نے افطاری کر لی، اور اسی طرح سے اس نے وہ پورے کا پورا رمضان گزارا، تو کیا اس میں ضائع ہونے کے خدشات ہیں؟ جی بالکل ہیں، بالکل ہیں۔ کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے صرف پیاس اور بھوک حاصل ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے محض پیاس یہ ان کے نصیب میں آتی ہے، اجر و ثواب کچھ نہیں ملتا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ حدیث، یہ فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دینے والا ہے۔ کتنا ترس آتا ہے اس شخص پر جس نے کام کیا بھی ہو لیکن اس کو 0 مارکس ملے، بلکہ اس کا کام سارا ضائع چلا جائے۔ ایک وہ شخص جس نے کام کیا ہی نہیں ہے، اس کو اجر کا نہ ملنا، اس کو عزت کا نہ ملنا، یا اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے، اس پر کوئی افسوس نہیں ہوگا، یہ شخص قابل ترس نہیں ہوگا۔ لیکن وہ شخص کتنا قابل ترس ہے کہ جس نے کام بھی کیا، محنت بھی کی، وقت بھی لگایا، لیکن اس کے باوجود اس کو 0 مارکس مل رہے ہیں، یا اس کو عزت کی بجائے ندامت اور ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ انتہائی قابل ترس ہے۔ بالکل اسی طرح سے وہ روزے دار بھی انتہائی قابل ترس ہے کہ جس نے روزہ تو رکھا، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا تو رہا، لیکن اس نے اس چیز کی فکر نہ کی کہ کہیں میرا روزہ رائے گاں نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ اب جب یہ سوچ اس نے نہیں سوچی تو پھر کیا ہوا؟ اس کے آثار کیسے نمایاں ہوئے؟ اس کے آثار ایسے نمایاں ہوئے کہ جب انسان اس سوچ سے خالی ہوا تو اس نے اپنے روزے کے متعلق
اس بات کا خیال نہیں کیا کہ مجھے روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مجھے روزے کی حالت میں بد نظری نہیں کرنی چاہیے، مجھے روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا کام جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کس چیز پر فوکس رکھا؟ صرف اس چیز پر فوکس رکھا کہ میرا روزہ تو ہو رہا ہے، میرا روزہ تو چل رہا ہے، میرے روزے کو کس چیز نے کوئی نقصان پہنچانا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہیں اس سوچ کے ساتھ اگر ہم نے روزے رکھے اور اس خدشے کو ذہن میں نہ رکھا کہ کہیں رمضان یا روزہ ضائع نہ چلا جائے، تو کہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق نہ بن جائیں کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملنے والا، یعنی ان کے لیے کوئی اجر، ان کے لیے کوئی ثواب، ان کے لیے اللہ کے پاس کوئی قرب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس کیا ہونے والا ہے؟ ندامت، شرمندگی، ذلت اور اللہ کی ناراضگی کا وہ مستحق بنیں گے۔ اس لیے اب دیکھیں کہ آپ کے روزے کو کون کون سی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں۔ یہ مومن کی اصل پراپرٹی ہے۔ جس طرح ہم اپنی پراپرٹیز، جس طرح سے ہم اپنی ملکیت، جس طرح سے ہم اپنے مال، اولاد، ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ان کو نقصان نہ پہنچائے، آپ یقین کر لیجئے کہ مومن کے لیے سب سے بڑی ملکیت اس کی، سب سے بڑی انویسٹمنٹ اس کی، وہ اس کے اعمال ہیں۔ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے، اعمال وہ کرنسی ہے جو اللہ کے ہاں چلے گی، اس کے بغیر کوئی شخص وہاں پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ مفلس کا مطلب جو انتہائی قابل ترس ہو۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہم مفلس کس کو سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہمارا ایک تعلق ذہنی اور ذہنی فکر کا ہوتا ہے، ہم اس کو بڑا قابل ترس سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے میری امت میں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و متاع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اعمال صالحہ، نیک اعمال کے ڈھیر لے کر آئے گا، انبار لے کر آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام اعمال اس نے کر رکھے ہوں گے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، نتیجے کے طور پر حساب، فیصلے کے بعد فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہوگا کہ اس شخص کو اٹھا کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ مفلس ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے نمازیں تو پڑھی، آپ کی حدیث میں یہ ہے کہ اس شخص نے نمازیں تو پڑھی، روزے تو رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، سب کچھ کیا، لیکن اس شخص نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہیں بچایا جو چیزیں اس کے روزے کو، اس کے رمضان کو، اس کی نمازوں کو خراب کر دینے والی، نہ صرف خراب کر دینے والی بلکہ ضائع کر دینے والی ہیں۔ اس نے اس کے ساتھ ساتھ کہ نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کا حق کھایا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کو مارا پیٹا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کی چغلیاں اور غیبتیں کی، یعنی زبان کے گناہ جو لوگوں سے متعلق تھے وہ بھی کیے، ہاتھ کے گناہ وہ بھی کیے، اور مال میں بھی لوگوں کے ناحق اس نے تصرف کیا۔ یہ تمام چیزیں اس کے تمام نیک اعمال کو ختم کر دیں گی، اور ابھی تک وہ لوگ باقی ہوں گے جن کے متعلق اس شخص نے یہ اپنی زبان یا ہاتھ سے تکلیف کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ یہ فرمائیں گے کہ اب ان لوگوں کی برائیاں، جن لوگوں کو اس شخص نے اپنی زبان یا ہاتھ سے تکلیف پہنچائی تھی، ان کی برائیاں اس شخص کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں، اور وہ شخص جو نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا، اپنے نام اعمال میں دوسروں کے گناہ لے کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس لیے دیکھیے، سوچ اور فکر رکھیے کہ کہیں یہ رمضان رائیگاں نہ چلا جائے۔ روزہ رکھنے کے باوجود کہیں وہ چیزیں ہم نہ کرتے رہیں جو ہمارے روزے کو ضائع کر دینے والی ہیں، بلکہ ریموو کر دینے والی ہیں۔ کہیں ہم روزہ رکھنے کے باوجود غیبت تو نہیں کر رہے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی، روزہ رکھنے کے باوجود کہیں ہم چغلی جیسی بدترین عادت، کہ جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ قبر کا عذاب جن چیزوں کی وجہ سے عمومی طور پر دیا جائے گا، کامن ہوگا، ان میں سے ایک ہے چغلی کرنا، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا کہ ان کے درمیان لڑائی ہو۔ کیا اس بد عادت کا شکار ہم تو نہیں ہیں؟ کیا ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ کیا ہم اپنے ہاتھ یا اپنی زبان سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے؟ کیا ہم فرائض میں کسی قسم کی کوتاہی کا شکار تو نہیں؟ کیا ہم محرمات سے بچنے کے سلسلے میں کوئی ایسی سستی کا شکار تو نہیں کہ محرمات کا ارتکاب کرنے والے ہیں؟ یہ خدشہ آپ کے ذہن میں جب ہوگا، یہ خطرات ہمارے ذہن میں جب تک منڈلاتے رہیں گے، تب تک ہم اپنے روزے کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے روزے کو رکھنے کے بعد ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ روزے کو ہٹ کرنے والی اور روزے کو ضائع کر دینے والی ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا روزہ نصیب کرے کہ جو روزہ ان تمام چیزوں اور ان تمام برائیوں کی وجہ سے رائے گاہ نہ جائے۔ اللہ ہمیں اب کی بار ایسا رمضان نصیب کر دے کہ جو رمضان واقعی اللہ کے ہاں قدر و قیمت رکھتا ہو، ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل ضائع قرار دے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر خیر کے کرنے کی توفیق دیں اور ہر شر برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔